الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سنن ابن ماجہ میں سے ابواب النکاح سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 6 ہے، باب تزویج ذات الدین، کہ دین والی عورت سے نکاح کرنا۔ اس عنوان کے تحت امام صاحب نے 2 روایات نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 1858، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی عورت سے جب بندہ نکاح کرتا ہے تو 4 اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ کسی سے اس کی مال کی وجہ سے، کسی سے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، کسی سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، کسی سے اس کی دینداری اور نیکی کی وجہ سے۔ تو دیندار عورت کے حصول میں کامیاب ہو جا، تربت یدا کا تیرا بھلا ہو۔ اس روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نکاح کا جو تعلق ہوتا ہے وہ زندگی بھر کا تعلق ہوتا ہے، تو اس لیے انسان کو اپنا زندگی کا ساتھی تلاش کرنے کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے بہترین اور اچھا ساتھی اپنے ساتھ لے کر آئے، تاکہ اس کے ساتھ رہ کر وہ اپنی خوشگوار زندگی بسر کر سکے۔ تو اچھی بیوی یا اچھے خاوند کی خواہش یہ ایک جائز خواہش ہے، اور اس کا انتخاب معیار درست کے مطابق اگر انسان کرے تو اللہ رب العالمین اس کے اندر کامیابی بھی انسان کو عطا کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 4 ایسے اسباب بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی لوگ کسی بھی عورت سے نکاح کرتے ہیں، ان 4 اسباب میں سے کوئی ایک سبب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 سبب میں سے کوئی ایک سبب لازمی طور پر ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، یعنی اکثر لوگ اس کی مال کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی مالدار عورت ہے، یہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اس کا باپ بڑا ہی بزنس مین ہے، تاجر ہے، یا پھر ان کی بڑی زمینیں ہیں، بڑا کاروبار ہے، تو یہ بڑا مال لے کر آئے گی، ساری وراثت اس کو ملنے والی ہے، تو میرے پاس بہت زیادہ مال آ جائے گا۔ تو لمالہا، اس عورت کی مالداری کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر عورتیں بھی یعنی کہ کاروبار کیا کرتی نا، جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کرتی تھی، کاروبار تھا ان کا اپنا، مالدار عورت تھی۔ تو لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا سبب ولحسبہا، اس کے حسب و نسب، خاندان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ خاندان کتنا اعلیٰ ہے، کتنا معزز ہے، معاشرے میں اس کی کتنی عزت ہے، اس لحاظ سے بندہ کیا کرتا ہے، تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار اس بڑے خاندان کے ساتھ، اس اچھے خاندان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہو جائے۔ یا پھر تیسری وجہ ولی جمالہا، عورت کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی جمال کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ عورت بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے، تو اس کے جمال کو لوگ معیار بنا کر اس کے جمال پر فریفتہ ہو کر اس سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ولی دینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے، یعنی اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے، کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، روزہ رکھنے والی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والی ہے، حج کرنے والی ہے، وہ روزے رکھنے والی ہے، اللہ کی عبادات کرنے والی ہے، نیک ہے، صالح ہے، لوگ اس وجہ سے اس سے نکاح کر لیتے ہیں۔ تو لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، فظفر بذات الدین، کہ تو دیندار عورت سے نکاح کر لے، تو دیندار عورت سے نکاح کرنے کے اندر کامیاب ہو جا، تربت یدا کا، تو تیرا بھلا ہو۔ یعنی یہاں پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کیا فرمایا، ہماری کیا تربیت کی کہ مال کی وجہ سے نکاح نہیں کرنا، حسب کی وجہ سے نہیں کرنا، جمال خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کرنا، اگر نکاح کرنا ہے تو معیار بنانا ہے دین کو۔ دین کے اندر اگر مال آ جائے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، دین کی وجہ سے حسب و نسب آ جائے بڑی نعمت، دین کی وجہ سے اگر خوبصورتی آ جاتی بڑی نعمت، دین کی وجہ سے مال بھی آ رہا ہے، دین کی وجہ سے حسب و نسب بھی آ رہا ہے، دین کی وجہ سے جمال و خوبصورتی بھی آ رہی ہے، تو یہ انسان کے لیے کیا ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن انسان کو مال نہیں دیکھنا چاہیے،
کیونکہ مال آنے اور جانے والی چیز ہے. آج مال موجود ہے تو ہو سکتا ہے کل اس کے پاس مال نہ ہو. آج اس کے معاشرے میں عزت ہے اس خاندان کی، ہو سکتا ہے کل عزت ختم ہو جائے. آج اس کا حسن ہے، آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ وہ حسن ڈھل جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن جو دین ہے وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. اور جو دیندار عورت ہوگی وہ اپنے خاوند کے لیے دینی معاملات میں، جیسے پیچھے بھی آپ نے سنا، اور آخرت کے معاملات کے اندر اس کے لیے ممد و معاون ثابت ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے کہ جب بھی انتخاب کریں دیندار لڑکی کا انتخاب کریں. اسی طرح لڑکی والے بھی دیندار لڑکے کا انتخاب کریں. مال نہ دیکھیں، حسب و نسب نہ دیکھیں، خوبصورتی نہ دیکھیں، عہدے نہ دیکھیں، صرف دین دیکھیں. اور اگر آپ نے دین کی وجہ سے نکاح کر لیا، شادی کر لی، اللہ نے اس نکاح کے اندر پھر برکتیں بھی ڈال دیتے ہیں. حدیث نمبر 1859، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں سے ان کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرو. ممکن ہے کہ ان کا حسن انہیں تکبر میں مبتلا کر کے تباہ کر دے. ان سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح نہ کرو. ممکن ہے کہ ان کا مال انہیں سرکش بنا کر گناہوں میں مبتلا کر دے. البتہ ان کے دین کو پیش نظر رکھتے ہوئے نکاح کیا کرو. ایک سیاہ فام، ناک کٹی دیندار لونڈی خوبصورت بے دین آزاد عورت سے افضل ہے. اب یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اس کے اندر عبد الرحمن بن زید بن انعم الافریقی جو ہے وہ راوی جو ہے ضعیف راوی ہے. تو اس لحاظ سے یہ سند کے لحاظ سے تو یہ روایت ضعیف ہے. لیکن اس کے اندر جو باتیں موجود ہیں وہ یہی ہے جو پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ دین والے کا ہی انتخاب کرنا چاہیے. اور دیندار کے اندر پھر اگر انسان کو وہ سیاہ فام مل جاتی ہے، ناک کٹی ہوئی مل جاتی ہے، لیکن دیندار ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، افضل ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں رشتے کا انتخاب کرتے ہوئے دین کو مقدم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا